بستی چھوٹی ہو بڑی ہو، گاؤں ہو ڈیرہ ہو، شہر ہو نگر ہو، اس کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ میں آج کل اسے منڈی فاروق آباد کہتے ہیں، کبھی اسے منڈی چوڑکانہ کہتے تھے۔ بڑی دلچسپ کہانی تھی۔ ہم اترتے کبھی ریلوے اسٹیشن پہ کسی، مطلب میں کالج سے آ رہا ہوں فرض کریں، کالج پڑھنے کے لیے ہم شہوپرا جاتے تھے۔ تعارف میں نے اپنا نہیں کروایا، میں ہوں سلطان بن تاج، یہ ہے اردو نگر، اور اردو نگر ایک چینل ہے یوٹیوب پر، ایک چینل ہے یہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ یہ ہماری آئی ڈی ہے۔ ہمیں پہچانا جاتا ہے اور بھی ایک دو فورمز پہ، جہاں ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے، اور اپنے آپ کو ہی نہیں، آپ کو بھی اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، بہت محبت سے، بہت پیار سے۔ تو جناب، میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی ٹرین سے اترتے تھے تو کوئی اجنبی پوچھ لیتے، یار یہ منڈی چوڑکانہ ہے، یہ کیا ہے منڈی چوڑکانہ؟ تو پھر ہمیں موقع مل جاتا کہ ہم ایک کہانی جو اس کے ساتھ منسوب ہے وہ لوگوں کو عرض کرتے کہ جی کہ بابا چوڑ تھا 1857 میں، 1857 میں وہ ایک موو بنی تھی آزادی کی انگریز کے خلاف، جو ظلم و جبر کا ایک دیوتا بن کر قہر برساتا تھا۔ تو ان حالات میں کسی نے کسی خاتون سے اس کا لباس جو ہے اسے بے لباس کرنے کی کوشش کی، بس میں بہت مہذب انداز میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ تو وہاں ایک بزرگ تھے جو ان کا نام بابا چوڑ تھا، تو انہوں نے اپنا جو لوگ اس وقت یہ تھے کہ وہ چادر کرتا پہنتے تھے اور اپنے شانے پر ایک بہت بڑا کپڑا رکھتے تھے، ایک سر پہ باندھا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اسے کپڑے دیے اور بچی کو کہا کہ خود تن ڈانپ لو، اس خبیث نے اپنی طرف سے تمہارے ساتھ ظلم زیادتی کی جو کوشش کی ہے وہ انتہائی مطلب سفاکانہ اور بزدلانہ ہے۔ اور سفاک آدمی بظاہر لگتا ہے کہ بہت زیادہ شاید دلیر ہو، جرری ہو، لیکن نہیں، وہ اگر جرری و دلیر ہوتا تو پھر وہ کسی مظلوم عورت کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ تو پھر ہم وہ کہانی سناتے منڈی چوڑکانہ کی کہ بابے چوڑ کی وجہ سے یہ منڈی چوڑکانہ ہے۔ اسی طرح نا جی، ہمارے یہ اردو نگر کی بھی کہانی جو ہے نا، یہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انٹرنیٹ کی اس سے بھیڑ بھاڑ میں ہماری یہ اردو جو ہے یہ کہاں کھڑی ہے؟ اس کی کیا عمر ہے؟ کس عمر کی ہے یہ؟ لوگ کہتے تھے اردو صرف کتابوں میں رہ جائے گی، ہاں جی، بابا اردو عبدالحق اور دیگر منشی پریم چند، بہت سارے لوگوں کی کوشش و کاوش کے نتیجے میں یہ زبان باقاعدہ یہ کہہ لیں کہ اس پلینٹ پہ اس کے منصع شہود پر جلوہ گر ہوئی۔ ان دنوں میں جب پھر اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں اور اس میں صرف مایوسی کا عنصر جو ہے شامل کرنے کی دانستہ کوشش نہیں کی جا رہی تھی، ویسے ہی لوگوں کو یہ تھا کہ نئی چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں اور پٹ جاتی ہیں، اردو بھی آئے گی اور پٹ جائے گی، اور آ گئی اور پٹ گئی، سمجھے۔ پر ہم نے اس دور میں بھی عرض کیا تھا کہ نہیں صاحب، نہیں، اردو نگر کوئی زمین کا ٹکڑا تھوڑی ہے کہ یہ نہیں، یہ ایک ضد ہے۔ جو وہ ضد یہ تھی کہ یار ہم اردو کو بھی ڈیجیٹل کریں گے، یہ جو انٹرنیشنل میڈیا جو عالمی ایک رابطے کا ذریعہ بنا ہے، اس میں اردو بھی اپنا مقام بنائے گی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا، اردو کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ، ہاں جی، کیا کرے گی؟ پیار کرے گی، اور کیا کرے گی؟ اور ہوتا یہ ہے کہ ابتدا میں تو جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بات نہیں بنتی، لیکن کچھ ملاقاتوں کے بعد بات بن بھی جاتی ہے۔ بات شروع ہوئی تھی کہ ایک خاموش کونے میں بلاگ اسپاٹ بالکل ہم ایسے ہی بس اردو نگر .blogspot.com ہم بیٹھے ہوئے تھے، جہاں صرف حرف تھے اور ہم۔ پھر
پھر کیا ہوا، پھر فیس بک کی رنگین گلیاں نظر آئیں ہمیں. ہم نے کہا یار ادھر بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑی چھیڑ چھاڑ ہے، بڑی دھوم دھام ہے، بڑا جناب ہنگامہ ہے، ادھر دیکھتے ہیں کیا ہے. وہاں جناب ہمیں لوگ ملے بڑے پیارے، کچھ لڑاکے، کچھ پیار کرنے والے، کچھ خاموش، کچھ باتونی. ہاں جی، کچھ جو ہے وہ ایسے ہی بس ایک ہی ایسے جیسے کہتے ہیں نا ڈیک لا کے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہماری طرف. یہاں باہر کیف مختلف انواع و اقسام کی طبع رکھنے والے دوستوں سے شناسائی ہوئی، تعلق پیدا ہوا، محبتیں ہوئیں. ہاں جی، کچھ بس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے پرواہ شرواہ نہیں کی. کبھی ہم بیل دیتے رہے تو انہوں نے فون نہیں اٹھایا، کبھی ہم نے میسج کیا تو جواب نہیں دیا، کسی نے صرف انگوٹھا دکھا دیا. ہمیں شروع میں پتہ بھی نہیں تھا یہ انگوٹھا دکھانے کے معنی کیا ہیں. تو ہم کہا کرتے تھے یار انگوٹھا تو نہ دکھاؤ نا یار، یہ کیا دکھاتے ہو. تو بار کیف اردو نگر کو مختلف فورمز کو پہ تھوڑی شناسائی، تھوڑی پہچان، ہاں جی، تھوڑی ہیلو ہائی ہونی شروع ہو گئی. اب پھر کیا ہوا، پھر جناب یوٹیوب کا دور آ گیا. آواز ملی، چہرے ملے، ویڈیو کا جادو چل گیا. لیکن ہمیں سکون کہاں تھا، ہمیں تو چین نہیں تھا. ہم چاہتے تھے کہ اردو نگر آپ کی جیب میں ہو. آپ کی جیب میں، آپ کے اگر جیب بائیں طرف ہو تو آپ کے دل کے ساتھ دھڑکے، اور آپ کے میسج میں ہو. اور اب واٹس ایپ چینل کے ذریعے ہم آپ کی نبض کے ساتھ دھڑک رہے ہیں اللہ کے فضل سے. تو جناب اردو نگر یہاں مہمان نہیں ہے، سب گھر والے ہیں ادھر. آپ بھی، ہم بھی، سب لفظوں کے شوقین، بات کرنے کے، اپنے دکھ، اپنی خوشیاں، اپنے معاملات، اپنے مسائل، اپنی الجھنیں، ہاں جی، اپنی پریشانیاں، اپنا اضطراب، اپنی بے چینیاں. اور پھر دیکھتے ہیں ابھی یہ تھوڑے سے بیمار ہوئے عبد علی خان صاحب، بس وہ تھوڑا سا بلڈ پریشر مجھے ڈسٹرب سے، میں نے پلس پکڑی تو مجھے فیل ہوا کہ ہارٹ بیٹ از ناٹ اوکے. تو بار کیف یہ تھوڑی کیئر نہیں کرتے، پھر بھی انڈا کھا رہے تھے ویسے یہ. تو شکر ہے کہ انڈا کھا رہے تھے، انڈا دے نہیں رہے تھے. تو جناب اردو کی خوشبو کو ہم جو پھیلانا چاہتے ہیں، تو آپ بھی ہماری اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے اس نگر کا، اس بستی کا، اس کوچے کا، اس قریے کا، ہاں جی، تو اس کا حصہ بنیے. کیونکہ نگر ابھی ابتدائی معاملات میں آباد ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بس یہ ڈرینیج کہیں بچھ رہی ہے، تو کہیں پانی لے کیا جا رہا ہے، تو کہیں گیس کی سپلائی ہے تاکہ چولہے جلتے رہیں. ہاں جی، اور اس طرح جو بیسک نیڈز ہیں، ہاں جی، بجلی شروع میں پہنچا دی گئی تھی کہ یہ بجلی کے بغیر گزارا نہیں ہے. گزارا تو جس چیز کے بغیر نہیں ہے وہ ہے ہمارے رابطے، ہماری محبتیں، ہمارا تعلق، ہمارا تمسک، ہمارا رشتہ، ہمارا ناتا. ہاں جی، تو محبت ہی ایک ایسا ناتا ہے جو سونے سے بھی مہنگا. ہاں جی، تو اس کو پروان چڑھانے کے لیے اور محبت سے اپنے تعلق کو اور باہمی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کی قربتوں کے لیے، ایک دوسرے کی دل کی دھڑکن سننے کے لیے، ایک دوسرے کی نبض کو محسوس کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی پیشانی پہ آئی ہوئی سلوٹوں کی وجہ پوچھنے کے لیے ہمیں اس نگر کا حصہ بننا ہے. آپ بھی آئیے. ابتدائی طور پر کام جاری ہے جناب. اور یہ باہر کیف سارا سفر جو بس بیچاری بلاگ سپاٹ سے یا ان چیزوں سے شروع ہوا تھا، ابھی تھوڑا سا آگے آ رہا ہے. آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیجیے گا، بہت خوش رہیے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کھلے کھلے سے چہرے سے ہمیں ملیں. ہمیں بتائیں اگر ہمارے تھوڑا بہت ہمیں غم ہو تو آپ کی خوشیاں وہ دور کر دیں. خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں. تو آئیے ہم ایک دوسرے کے دکھ غم میں شریک ہوں اور خوشیاں ایک دوسرے سے شیئر کریں. پھر ملیں گے اگر خدا لایا. دعا کریں کہ ساتھی ٹھیک ہو جائے، اس کی دل کی دھڑکن بھی، اس کی نبض بھی بہتر ہو جائے،
اور سارے معاملات، کیونکہ کہانی گر جو ہیں اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو کہانیاں کہاں سے آئیں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.